بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تركتم الجهاد لسلط الله عليكم الذلة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ دین کی بات سننے کی نسبت سے ہم سب یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ اہل ایمان کو اللہ پاک نے ایک غیرت ایمانی سے نوازا ہوتا ہے، اس لیے چاہے افراد کم ہو، وسائل کم ہو، تعداد کم ہو، مادی چیزیں کم ہو، ہمارا اسپیکر بند ہے، ان سب چیزوں کی کمی کے باوجود بھی تاریخ رہی ہے کہ امت مسلمہ نے کبھی بھی اپنے ایمان اور دین پر آنے والے حالات کی صورت میں کبھی اپنے آپ کو پریشان نہیں کیا، بلکہ ہر حال میں اللہ پاک سے اپنے تعلق کے اظہار کو مضبوط فرمایا۔ اس لیے جب حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ روم گئے جہاد کرنے کے لیے، تو ان کے پاس چند ہزار کا لشکر تھا اور رومیوں کی تعداد 1,00,000 سے اوپر تھی۔ اب اتنے بڑے لشکر سے ٹکرانے کے لیے چلے گئے، اور جب وہاں پہنچے انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ تو ایک مذاق ہے، گنتی کے لوگ ہو، کیا مقابلہ کرو گے ہمارے ساتھ؟ تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں جن لوگوں میں سے آیا ہوں وہ لوگ زندگی کے مقابلے میں موت کو زیادہ محبوب رکھتے ہیں، اور جیسے محبت تم شراب سے دنیا کے اندر کرتے ہو، رومیوں سے کہا، میرا تعلق ان لوگوں سے ہے کہ وہ جہاد سے اس سے کئی گنا زیادہ محبت کرتے، خوف نہیں۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ جو اس امت کے وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ اس دین کے لیے جنگیں لڑی، اور فرماتے تھے میرے جسم میں ایک ناخن برابر حصہ نہیں جس پہ تلوار یا تیر یا نیزے کا نشان نہ ہو، میں اتنا زخمی ہوا ہوں۔ لیکن اللہ پاک نے میدان جہاد میں ان کی شہادت نہیں لکھی،
ان کا انتقال طبعی طور پہ اپنے بستر پہ ہوا ہے، طبعی طور پہ انتقال کر گئے۔ آج جو ہم ڈرتے ہیں، ایک خوف دل کے اندر آتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تو سینکڑوں غزوات میں، سرایا میں، جنگوں میں لڑنے والے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے انتقال کا وقت آیا تو بستر پہ تھے، اور جب جسم سے روح نکلنے لگی تو رونے لگے، اور فرمایا میں نے ساری زندگی میدان جہاد میں اپنی موت کو تلاش کیا کہ مجھے اللہ موت اس میدان کے اندر دے دے، اور میرے جسم کا کوئی حصہ نہیں کہ جس پر تمہیں تیر تلوار یا نیزے کا نشان نہ ملے، لیکن خالد کی موت بستر پہ تھی تو وہ میدان جہاد میں نہیں آ سکتی تھی، اور آخری جملہ فرمایا کہ میری ان باتوں کو سن کر بزدلوں کی آنکھیں کھلی رہیں، بزدلوں کی آنکھیں کھلی رہے، یعنی انہیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ زندگی اور موت کا تعلق یہ نہ جنگ سے ہے، نہ میدان سے ہے، نہ ہتھیار سے ہے، نہ دشمن سے مقابلے سے ہے، یہ تو اللہ کے حکم سے ہے دوست۔ وہ اگر چاہے تو ایک انسان تندرست صحیح سالم ہو، حکم آ جائے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، سمجھ بھی نہیں آئے گا کہ بھئی یہ کیا ہوا، اجل آ گئی، انسان چلا گیا۔ اور اگر اللہ پاک نے نہیں لکھی ہے تو انسان ہزاروں مشکلات سے، مراحل سے، مصائب سے گزرتے 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 ٹھیک ٹھاک زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ پاک کا ایک نظام ہے اور اللہ کا ایک ضابطہ ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ایک مسلمان اور صاحب ایمان وہ مشکل حالات سے پریشان نہیں ہوتا، خوفزدہ نہیں ہوتا، ڈرتا نہیں، گھبراتا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو تن دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تیز ہوا جب چلتی ہے نا، تیز، تند و تیز ہوا، اس کو بات کہتے ہیں صحیح ٹھیٹھ اردو میں۔ تو جب یہ تیز ہو جاتی ہے تو پرندے کی پرواز میں لڑکھڑاہٹ آ جاتی ہے۔ تو شاعر نے کہا تن دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، اے عقاب، یہ جو تیز ہوا چل رہی ہے نا، جس سے تیرا جسم ہل رہا ہے، اس سے مت گھبراؤ۔ کیوں؟ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ جتنی ہوا تیز ہوگی، ناموافق ہوگی، اتنا تمہاری ہمت اور جرت بڑھتی رہے گی، ہمت کرو گے اور اوپر چلے جاؤ گے۔ موجودہ حالات اور ملک پر جو صورتحال سامنے آ رہی ہے، تو بعض دفعہ انسان تھوڑا بے چین سا ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کیا ہو سکتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم رات سوئیں اور صبح پتہ چلے کہ آنکھ جنت میں کھل جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو مومن کی زندگی تو اللہ کے حکم کے تابع ہے دوستو، لیکن ہمیں حکم دیا گیا قرآن کریم میں کہ ایک مومن وہ مضبوط ہوتا ہے، ایک مومن متحرک ہوتا ہے، ایک مومن بندہ اپنے آپ کو آنے والے حالات کے لیے تیار کر کے رکھتا ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ۔ حکم دیا، فرمایا اپنے آپ کو مستعد کر لو، تیار کر لو پہلے سے، جتنے تمہارے بس اور وسعت کے اندر ہو اپنی طاقت کو جمع کر لو۔ آگے فرمائے وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ،
اور اپنے گھوڑوں کو خوب دوڑا دوڑا کے میدان جہاد کے لیے تیار کر لو. کیوں؟ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اس جہاد کے گھوڑے کے ذریعے سے تم اپنے دشمنوں کو اور اللہ کے دشمنوں کو ڈراؤ گے. صرف جہاد کے آلات میں اللہ نے اتنی غیرت اور عزت رکھی ہے. ایک چیز جو جہاد کے لیے استعمال ہو جائے اس میں اللہ نے اتنا رعب رکھا ہے کہ دشمن اس کو دیکھ کے ڈرتا ہے. اس لیے دیکھیں دوستو بزرگوں، عام حالات میں مومن بندے کو حکم کیا ہے کہ یہ تواضع کے ساتھ چلے، اکڑ نہیں. لیکن اگر حالت جنگ ہو، حالت جہاد ہو، دشمن کی آمد و رفت ہو، تو وہ مجاہد جو سینہ چوڑا کر کے اکڑ کے چلتا ہے اللہ کو انتہائی محبوب ہے. مومن بندے کے جس عمل سے دشمن دین پر رعب پڑ جائے، مومن کی جس چیز سے دشمن پہ رعب پڑ جائے، اللہ کی نظر میں محبوب بن جاتا. آج مصیبت یہ ہے کہ ہم نے وہ چیزیں اپنے پاس رکھنا شروع کر دی ہے کہ جو جہاد تو دور کی بات، جو اعمال تو دور کی بات، جو ذکر اور تسبیح تو دور کی بات، جو بالکل واہیات اور لہو و لعب چیزیں، بیکار کی چیزیں رکھی ہوئی. بھئی آپ کی جیب میں کیا ہے؟ جیب سے نکالا جی یہ کیا ہے؟ یہ ماوا ہے. اچھا اس جیب میں کیا ہے؟ یہ گٹکا ہے. مسلمان کا مال ماوے پر، گٹکے پر، ان خرافات کے اوپر خرچ ہو رہا ہے. اس کے موبائل کی گھنٹی بجے گی تو اس میں گانے کی آواز ہوگی، اس میں میوزک کی آواز ہوگی. اس کو نیند نہیں آئے گی تو یہ کیا کرے گا؟ اپنے موبائل میں نعوذ باللہ اللہ کے دشمنوں کے گانے باجے سن کر اپنے آپ کو تسلی دے گا. ہماری تقریبات کا آغاز ہوگا تو میوزک لگا دیں گے. اس لیے میں نے جمعے کے بیان میں عرض کیا، جن کی معاشرت اور طرز زندگی کو ہم نے خوب استعمال کیا، ہم پاگل تھے. ہمارے نوجوانوں نے ان کی طرح بال بنائے، ان کی طرح کپڑے پہنے، ان کی طرح ناچنے لگے، ان کی طرح گانے لگے. نعوذ باللہ ان کی تصویروں کو ہم نے عام کیا. آج اس نے ہمارے گلے پہ ہاتھ ڈال دیا. اب کیا کریں گے آپ؟ جن کے ناچنے گانے والوں کو ہم نے کہا یہ ہمارے بڑے آئیڈیل ہے. آپ کس کے فین ہیں؟ جی میں فلاں کا فین ہوں. وہ فلاں کہاں پر ہوتا ہے؟ وہ وہی ہوتا ہے جو آج کل آپ کی پٹائی پہ تیار بیٹھا ہوا ہے. ان کے اداکاروں، ان کے فنکاروں، ان نافرمانوں کو دیکھ کر ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں نے اپنی زندگی کے رخ بنانا شروع کیے کہ ہم اس انداز پہ چلنا چاہتے ہیں. ہمارے آئیڈیل وہ ہے، ہم ان کے بہت بڑے فین ہیں، ہم ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے مر جائیں گے. اسی نے آج گریبان پہ ہاتھ ڈال دیا. اس نے آپ کو آپ کی اس ناجائز محبت کا یہ جواب دے دیا. مومن اس طرح کی زندگی نہیں گزارتا دوستو. مومن کی زندگی کی شان الگ ہوتی. ہمارے پاس ہمارا دین ہے، ہمارے شاعر ہیں، ہماری دینی غیرت ہے. ہم دیکھیں تو صحیح کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے، آپ کے صحابہ نے، آپ کی امت کے پہلے طبقے نے کن چیزوں کو اپنے ساتھ قریب رکھ کے جوڑا ہے. علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا، تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر. تمہیں بتاتا ہوں اس امت کی تقدیر کیا ہے. اس امت کے پہلے طبقے کو عزت ملی جب اس نے اپنے پاس تیر، تلوار اور نیزے کو جہاد کے لیے رکھا، اور اس امت کا آخری طبقہ ذلیل ہوا. کیوں؟ طاؤس اور رباب آخر،
جب اس نے ڈھول باجوں کو اپنے پاس رکھا. اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں ہمیں ان حالات سے عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے. ایک مسلمان کیا کرے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ کا جو گھوڑا تھا جس پر آپ سواری فرماتے تھے، اس گھوڑے کی پیشانی کے جو بال، آپ نے اگر گھوڑے کو دیکھا ہو نا، اس کی پیشانی پر یہاں ایک لٹ ہوتی ہے اس طرح. ہمارے ہاں تو یہ گھوڑا گاڑی چلانے والے بالوں کو بالکل کاٹ دیتے ہیں، یہ ناپسندیدہ ہے. گھوڑے کا حسن ہے کہ اس کے سر کے جو بال ہیں نا، جیسے ایک لٹ نکلی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ جب مستی میں آتا ہے نا، اللہ کی شان دیکھیں، اس کو اللہ نے بڑی عجیب صفات دی ہے. ہمارے استاد صاحب حضرت مولانا فضل محمد صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ جیسے ایک نوجوان مستی میں آ کے اپنے بالوں کو ایسے ہلاتا ہے نا، آج کل جیسے ہوتا، یہ گھوڑا جب مستی کے اندر آتا ہے یہ اپنے اس لٹ کو ہلاتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ کا گھوڑا کھڑا تھا جہاد کا، آپ نے اس کی پیشانی کے بال پکڑے، مٹھی میں لیے، اس کے بالوں کو پکڑا اور فرمایا معقود فی نواسیہ الخیر، اس گھوڑے کی پیشانی میں اللہ نے قیامت تک کے لیے خیر لکھ دی ہے. آپ تو امت کو یہ دے کے گئے، امت کو غیرت کا یہ راستہ دکھا کے گئے کہ تمہاری زندگی میں تو یہ ہونا چاہیے. تم کیوں ڈر رہے ہو؟ تم پر کیوں خوف مسلط ہو چکا ہے؟ اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بھائیوں اور بزرگوں، ایک مسلمان کو دین کے ہر فرض کے لیے، ہر شعبے کے لیے، ہر عمل کے لیے اپنے آپ کو پہلے سے تیار رکھنا ہے. انسان پہلے سے سیکھے گا. اس لیے نہیں فرمایا کہ بھئی جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی ترغیب دو، جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر کیا کرو؟ سختی کرو. حالانکہ نہ 7 سال کے بچے پہ نماز فرض ہے، نہ 10 سال والے پہ فرض ہے، تو جب تک بچہ بالغ نہیں ہو جائے. لیکن امت کو تعلیم مل گئی کہ ہر ضروری عمل کی تربیت وقت کے آنے سے پہلے کرنی پڑے گی، اور ہم کہیں نہیں جی جب آئے گا پھر دیکھیں گے. آنے کے بعد دیکھنے کے لیے تو وقت نہیں بچتا دوست. آج ہمارے فلسطینی بھائیوں پر جو حالات ہیں، قبلہ اول کے مسلمان جس زندگی سے گزر رہے ہیں، کیوں ان کو اس طرح ایک حلوہ بنا کر، ایک سرید بنا کر، بالکل آپ سمجھے کہ صفحہ ہستی سے مٹانے کی تقریباً کوشش کی گئی؟ کچھ کمزوریاں تو ہیں نا. آج ہمارے دشمن آنکھیں ضرور دکھا سکتا ہے، لیکن اس کو بھی پتا ہے، لیکن اس دشمن کو بھی اندازہ ہے کہ کچھ الٹا سیدھا کروں گا تو یہاں بھی بنیانم مرصوص ہے، کچھ الٹا سیدھا کروں گا تو یہاں بھی غوری اور غزنوی، یہاں بھی الزرار اور الخالد اور الحیدر ٹینک اس کے لیے تیار ہے. یہ دشمن پر ایک رعب ہے. دشمن کے مقابلے کے لیے ایک مسلمان کی تیاری فرض ہے. اسی لیے فقہاء نے لکھا کہ اگر ایک مسلمان حکمران کے پاس استطاعت تھی کہ یہ 1000 فوجی تیار کر سکتا تھا اور اس نے 999 تیار کیے، تو کتنے کم ہیں؟ 1 کم ہے. یہ اسلامی حکمران ایک فوجی کم تیار کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن پکڑا جائے گا. اس نے کمی چھوڑی ہے. اس لیے میرے عزیز طلباء اور میرے ساتھیوں، الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اس قوم کی بنیاد میں اللہ نے غیرت رکھی. اس لیے کہ اس ملک کی بنیادوں میں پاک خون شہیدوں کا شامل ہے. اور جب یہ ملک بنا، قائم ہوا، قربانیاں دی گئی، 1947 14 اگست کو آزاد ہوا،
تو ایک بہت بڑے اللہ کے ولی شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے ایک جملہ فرمایا تھا. حضرت نے فرمایا اب پاکستان دنیا کے نقشے پر قائم ہو گیا اور اس کی مثال ہمارے لیے ایسی ہے جیسے زمین پر اللہ کا گھر یعنی مسجد ہوتی ہے. جیسے کیا ہوتی ہے؟ مسجد ہوتی ہے. پاکستان کو تشبیہ دی کس سے؟ مسجد سے. یہ بڑی اہم بات، اس کو ہمیشہ اپنے پاس یاد رکھیں. ہمارے اکابر نے اس ملک کو مسجد سے تشبیہ دی. اب یہ بن گیا، اب اس کی مثال ایسی ہے جیسے زمین پہ اللہ کا گھر یعنی مسجد ہوتی ہے، اور مسجد کی حرمت پہ مسئلہ آئے تو ہر مسلمان پر اس کی حفاظت لازم ہو جاتی. تو ہمارے آپس کے اختلافات یقیناً ہوں گے، ہوتے رہیں گے، ہو سکتے ہیں، لیکن اگر اس ملک کی سالمیت اور اس کی حرمت اور اس کی عزت اور اس کی عظمت اور وقار پہ اگر کوئی حالات بنتے ہیں تو ہم سب پر فرض ہوگا کہ اس کی ایسی حفاظت کرے جیسے مسجد کی حفاظت. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ حوصلہ مضبوط کرنے کا وقت ہے، نہ کہ حوصلہ شکنی کا، کمزور ہونے کا وقت نہیں، یہ مضبوط ہونے کا وقت ہے. آج صبح مستورات کی مجلس میں بیان تھا، میں نے ان سے بھی عرض کیا کہ مستورات تو شاید یہ سمجھتی ہوں گی کہ شاید ہمارا تو اس میدان سے واسطہ ہی نہیں ہے. تو صحابیات کی زندگیوں کو دیکھیں، کتنی صحابیات ایسی بھی رہی ہے کہ جنہوں نے باقاعدہ حجاب میں، نقاب کے اندر دشمنوں کے سر قلم کیے، اور چلے وہ نہیں تو صحابیات کی ایک ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ میدان جہاد میں زخمی ہونے والوں کو پانی پلاتی تھی، ان کے زخموں کا علاج کرتی تھی. اور چلے ہماری مستورات کو شاید اس کی بھی حاجت نہیں ہو، تو ہماری مستورات کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان راتوں میں مصلی سنبھال کے بیٹھ جائیں، اللہ سے آنسو بہا کے مانگے. یہ ملک بنا بھی بڑے آنسوؤں کے ساتھ ہے، اس کی حفاظت کرنے والوں نے بھی بڑے آنسو بہائے ہیں. ہم سب کی ذمہ داری ہے دوست، اللہ سے خوب دعاؤں کا اہتمام بھی کرنا ہے، اللہ سے مانگنا بھی ہے. اور ہمارے ملک کی جو افواج ہیں، افواج پاکستان ہے، یقیناً ان کی حیثیت ہمارے لیے مجاہدین کی ہے، اور ہمیں یقین ہے اللہ کی ذات پر کہ انشاءاللہ یہ ہندو مشرک یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا انشاءاللہ، اور جلد ہی یہ خائب اور خاسر اور ذلیل ہو کر میدان سے بھاگ جائے گا. اور یہ ملک اور اس ملک کا پرچم اور اس ملک کی بنیاد اور جس مقصد کے لیے اس ملک کو بنایا گیا تھا انشاءاللہ وہ تا قیامت باقی اور زندہ رہے. تو اس لیے ایک تو اللہ سے اپنے تعلق کو خوب مضبوط کریں اور دعاؤں کا خوب اہتمام کریں. بالخصوص رات کو تھوڑا سا اٹھ کر جب ہمارے یہ مجاہد، یہ فوجی سرحدوں پہ اٹھ کے پہرا دے رہے ہیں تو ہم اپنی اس سرحد پہ اس مصلی پر بیٹھ جائیں اور اللہ پاک سے دعا مانگیں، اپنے ملک کے لیے بھی اور ہم سے لاکھوں میل کے فاصلے پر واقع اپنے قبل اول کے مسلمانوں کے لیے، کہ دونوں ایسے ہی جگہ ہیں کہ جن سے ہمارے اس دین کا ایک جذباتی سلسلہ جڑا ہوا ہے. دوست کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کا حوصلہ بنے، ہمت بنے، ہمت کی باتیں کریں. کمزوری کی، غفلت کی، سستی، کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہوگا، کیا بنے گا، یہ بیکار چیز ہے. ہر چیز کو ہر حال میں کھولا نہیں جاتا حالت جنگ میں. تو اس لیے آپس میں ہمت اور حوصلے کو بڑھانے کی فکر کریں. تیسرا، ہر ایسی چیز کو جس سے خدا نخواستہ ایمانی جذبات کمزور پڑ جاتے ہوں، اپنے طلبہ سے بھی، اپنے نوجوان ساتھیوں دوستوں سے بھی عرض کروں گا، چھوڑ دیں اس گندگی کو. یہ جو ہم خرید کے کھا رہے ہوتے ہیں نا سارا دن،
پیسے الگ برباد ہے، صحت الگ برباد ہے، ذہنی دماغی جسمانی صلاحیتیں الگ برباد ہے. کیا کر رہے ہیں جی میں یہ کھا رہا ہوں، جی میں وہ کھا رہا ہوں، میں یہ کھا رہا ہوں. اب جو بیچارہ اس طرح ان غلط چیزوں کو کھا کے ڈھانچہ بنا ہوا ہے، یہ انڈیا سے جہاد کرے گا؟ یہ غزوہ ہند کرے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو صحابہ کو تربیت دیتے تھے، کئی کئی دن کے فاقے گزارے جاتے تھے، گھوڑوں کو دوڑایا جاتا تھا، ان کو تیار کیا جاتا تھا. اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اپنی دینی اسلامی ملکی معاشرت کو بھرپور طریقے سے اختیار کریں. یہ گانے باجے، یہ میوزک، ایسا لباس، ایسا انداز، اس پر 3 حرف بھیج دیں. ہر ایسی مجلس، ایسی تقریب کہ جس کے اندر یہ گانے باجے بج رہے ہوں، چاہے جتنے بھی قریبی رشتہ دار ہو، ان دنوں کے اندر کھل کے، میں آپ سے واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، کھڑے ہو کے کھل کے اعلان حق کریں اور بولے کہ میں ایسی بغیرتی کی جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتا کہ جو ہمارے ملک پر حملہ آور ہو اور آپ ان کے گانے باجے لگا کر تقریبات کو گرم کر رہے ہو. کلی طور پہ اس سے بائیکاٹ کریں، اس سے اجتناب کریں. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کچھ دیر کے لیے انشاءاللہ ختمات شریفہ پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی. تین مرتبہ پڑھیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی. تین مرتبہ پڑھیں. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی.
ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ تین مرتبہ پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ تین مرتبہ پڑھیں یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ تین مرتبہ پڑھیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جتنے ختمات مبارکہ پڑھے گا ان کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک میں اور آپ کے واسطے اور وسیلے سے پوری امت مسلمہ اور اس کے مرحومین کو جو دنیا سے جا چکے ہیں اور اپنی قبروں میں ہیں ان کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کریمی کے مطابق سب کو پورا پورا اجر نصیب فرمائے۔ کچھ دیر کے لیے ذکر قلبی یعنی مراقبہ کریں گے۔ تمام ساتھی اپنے دلوں کو یکسو کر لیں، سروں کو جھکا لیں، آنکھیں بند کر دیں۔ دل میں تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات اتر رہے ہیں اور میرے دل کے اندر سما رہے ہیں، جس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا میل کچیل، زنگ، ظلمات، قدورات، گندگی سب کچھ نکل رہا ہے اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دیں، پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دے۔ یا اللہ اہل اسلام کو، اہل دین کو، اہل پاکستان کو بھرپور غلبہ اور استحکام نصیب فرما دے۔ یا اللہ دشمن نے، مشرک نے ہم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی ہے، یا اللہ اپنے فرشتوں کے لشکر بھیج کر، اپنے پرندوں کے لشکر بھیج کر، ان افواج کے لشکر بھیج کر، ان مجاہدین کے لشکر بھیج کر ان ہندوؤں کو، مشرکوں کو، غیر مسلموں کو یا اللہ نیست اور نابود فرما دے۔ یا اللہ پاکستان کو استحکام اور غلبہ اور مضبوطی نصیب فرما دے تا قیامت۔ یا اللہ اس ملک کو، اس پیارے ملک کو سلامتی اور ایمان کی حفاظت نصیب فرما دے۔ جس مقصد کے لیے ہمارے بزرگوں نے یہ ملک قائم کیا، اس مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ظاہری، باطنی، اندرونی، بیرونی طور پر جو سازشیں کر کے، منصوبے بنا کر، بری تدبیریں کر کے اس ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں،
یا اللہ ان کے منصوبوں کو ناکام فرما دے، یا اللہ دشمن کے ہتھیاروں کو، ان کے طیاروں کو، ان کے آلات و اسباب کو اپنے حکم سے انہی کے اوپر مسلط فرما دے، یا اللہ پورے پاکستان اور یہاں رہنے والے ایک ایک فرد کی حفاظت فرما دے، یا اللہ جن حضرات نے، جن بچوں نے اور جن فوجیوں نے اس ملک کے لیے قربانی دی، جس مدرسے نے قربانی دی، یا اللہ ان کی قربانیوں اور شہادتوں کو قبول فرما دے، یا اللہ مسجد اقصیٰ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما دے، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو غلبہ اور استحکام نصیب فرما دے، تمام بیماروں کو شفائے کامل عاجل مستمر نصیب فرما دے، کل امت مسلمہ کے مرحومین کی یا اللہ کامل اور مکمل مغفرت فرما دے، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔